اچھا جناب، گولی مار کے عرصوں کی باتیں چل رہی تھیں اور ہم 9ویں قسط تک پہنچ چکے تھے، یعنی اب آج یہ 10ویں قسط ہے، 10واں ایپیسوڈ یہ کہہ لیجیے آپ کہ یہ جو چینل ہے ہمارا حیات رضوی، اس کا 10واں ایپیسوڈ یہ ہے۔ تو بات ابھی میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ابھی عرصوں کی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی چلیں گی، اور گولی مار کے عرص خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا عرصہ گزرا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ تفصیل بتاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک میں جو حضرت شاہ بن بدر چشتی کی میں نے منقبتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک آپ کو پیش کروں، اس لیے کہ عرصوں کی باتیں چل رہی ہیں، حضرت شاہ بن بدر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک اپنے منقبت جو میں نے لکھی تھی، کئی میں نے منقبتیں لکھی ہیں، تو اس میں سے ایک پیش کر رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے کہ عرض کیا ہے میں نے کہ گھنے پیڑوں کے سائے میں وہ روضہ شاہ ابن کا، گھنے پیڑوں کے سائے میں وہ روضہ شاہ ابن کا، وہ روضہ بدر چشتی کا، وہ گوشہ باغ ایمن کا، وہ روضہ بدر چشتی کا، وہ گوشہ باغ ایمن کا، اور تمنا ہے یہی دل کی، وہیں چلیے وہیں چلیے۔ یہ کسی کا ایک مصرع تھا تو وہ میں نے اس منقبت میں استعمال کیا ہے کہ تمنا ہے یہی دل کی، وہیں چلیے وہیں چلیے، وہیں پر ہے وہیں پر ہے مداوا اپنی الجھن کا، وہیں پر ہے وہیں پر ہے مداوا اپنی الجھن کا، اور قرار قلب مستر آپ ہیں اور ہیں قرار جاں، خبر لیجیے خبر لیجیے تقاضا ہے یہ دھڑکن کا، خبر لیجیے خبر لیجیے تقاضا ہے یہ دھڑکن کا۔ اور دیکھیے کہ جھڑی سی ایک لگی رہتی ہے شاہ یاد میں تیری، جھڑی سی ایک لگی رہتی ہے شاہ یاد میں تیری، سما آنکھوں میں رہتا ہے ہمیشہ ایک ساون کا، سما آنکھوں میں رہتا ہے ہمیشہ ایک ساون کا، اور شہ ابن تمہارے نام لیوا آج ہیں بے کل، شہ ابن تمہارے نام لیوا آج ہیں بے کل، تمہاری یاد میں ان کو نہیں ہے ہوش تن من کا، تمہاری یاد میں ان کو نہیں ہے ہوش تن من کا۔ اور دیکھیے کہ شریف و گل حسن تھے شاہ ابن آپ پر شیدا، شریف و گل حسن تھے شاہ ابن آپ پر شیدا، اور جمیل با وفا کے دم سے تھا وہ ربط گلشن کا۔ اب یہ تینوں کے نام میں نے لیے ہیں، یعنی وہ جو تین آدمی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تین دوست تھے یہ، کہ جنہوں نے خاندان کے سلسلے میں بنیادی کام کیے، تو شریف بھائی شریف ماموں، گل حسن بھائی اور جمیل چچا۔ شریف و گل حسن تھے شاہ ابن آپ پر شیدا، جمیل با وفا سے جمیل با وفا کے دم سے تھا وہ ربط گلشن کا۔ اور پھر مختارش کیا ہے کہ حیات ناتواں کو آپ روضے پر بلا لیجیے، حیات ناتواں کو آپ روضے پر بلا لیجیے،
بڑا ہی شوق ہے اس کو وہاں پر اپنے مدفن کا، حیات ناتواں کو آپ روضے پر بلا لیجئے، بڑا ہی شوق ہے اس کو وہاں پر اپنے مدفن کا۔ تو یہ جناب ایک منقبت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میں اور بھی آپ کو انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا کہ جو منقبتیں میں نے حضرت شاہ بن کے سلسلے میں بھی لکھی ہیں، اور ناظر بھائی کے لیے ایک منقبت لکھی، بدر الوحید بھائی کے لیے ایک منقبت لکھی تھی میں نے، اور مرغوب حسن جو مستجاب حسن صاحب کے صاحبزادے، تو ان کے لیے ایک منقبت لکھی تھی۔ یہ بڑے اچھے، بڑے زبردست لوگ تھے، اور بڑے کارہائے نمایاں ہیں ان لوگوں کے، جتنا بھی ہم یاد کریں ان کو کم ہے۔ تو اب یہ عرس کی باتیں چلی ہیں، تو ایک بات میں وضاحت کر دوں، جو میں نے پچھلی مرتبہ میں نے ایک قوال کا ذکر کیا تھا کہ جس نے ہمارے ہاں کی محفل سے ابتدا کی اپنی زندگی کی قوالی کی، تو وہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ابتدا کی، اور بعد میں پھر وہ بہت بڑے قوال یعنی ثابت ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں، اور بڑی دھوم مچائی۔ تو یعنی ایسے ایسے لوگ بھی تھے ہمارے ہاں کے جنہوں نے باقاعدہ یعنی ہمارے ہاں کی محفلوں سے ابتدا کی۔ تو اور یہ کہ وہ قوالیاں جو یعنی عرس تو سامنے ہوتا تھا ہمارے مکان کے، لیکن شکر کی قوالی گھر کے اندر ہوتی تھی، اور مشاعرہ بھی گھر میں ہوتا تھا۔ اور جہاں تک عرسوں کا ذکر آیا ہے، تو عرسوں میں جو حال لیا جاتا ہے، جو کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا منفرد انداز تھا چندہ بھائی کا حال لینے کے سلسلے میں۔ یعنی سبط محمد صاحب عرف چندہ میاں، جو ہمارے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، زیبون آپا کے شوہر تھے، تو اور یہ کہ وہ جو اسلم روڈ پر عرس ہوتا تھا، تو وہاں وہ رہتے بھی تھے، اسی چھت پر عرس ہوتا تھا، کئی عرس وہاں پر ہوئے۔ اس کے بعد پھر یعنی گولی مار کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یعنی خاص طور پر ان کو جو کیفیت طاری ہوتی تھی، تو نسیمہ جانب وطا گزر کن، یعنی یہ جب قوالی جامی کی منقبت یا نعت شروع ہوتی تھی، تو بس وہ یعنی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی ان پر، اور بڑے منفرد انداز میں وہ قوالی پر یعنی حال لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے شاہ جمیل صاحب، ان کا بھی انداز بڑا عمدہ تھا، بہت صاف ستھرا، اور باقاعدہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، خاص طور پر جب انیس میاں کی منقبت شروع ہوتی تھی، بزرے چشتیاں ہیں نور کی چلمن سے نکلیں گے۔ اچھا، اس منقبت پر تو یہ سمجھ لیجیے کہ پورا خاندان ہی باقاعدہ یعنی ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا تھا، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو یعنی بہت لوگوں کو حال آتا تھا، بہت لوگوں پر کیفیت طاری ہوتی تھی، اور بالکل وہ انداز جو جمیل میاں کا تھا، تو بعد میں کیا بلکہ اس زمانے میں بھی مرتضیٰ نقوی صاحب جو تھے، ان کے داماد،
تو وہ بالکل وہی انداز اختیار کیے ہوئے تھے حال کے سلسلے میں. یعنی جب وہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو جیسے جمیل میاں حال لیتے تھے باقاعدہ ردھم کے اوپر، تو اسی طریقے سے ان کے بھی یعنی کیفیت وہی ہوتی تھی. بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا دور سے کہ جیسے جمیل میاں حال لے رہے ہیں، شاہ جمیل صاحب. تو ایسے یہ یعنی مرتضیٰ نقوی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا بیچاروں کا. تو اس کے بعد ایک اور رئیس بھائی کا جو حال تھا وہ بھی بڑا منفرد ہوتا تھا. تو رئیس بھائی کا حال یعنی ایسا تھا کہ وہ خاص طور پر او ہو یہ کہتے تھے. یعنی حال کے دوران میں خاص آوازیں آتی تھیں کہ او ہو، یعنی جب کوئی خاص شعر آتا تھا تو بہت سے لوگوں نے تو رئیس بھائی کو یعنی یہ اس سے متمیز کیا کہ بھئی اچھا وہ رئیس او ہو والے. تو ہاں یعنی یہ جو باقاعدہ ایک ان کا سمبل بن گیا. لیکن یہ کہ ان پر کیفیت تاریخ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت یعنی تصوف میں ان کا ایک مقام تھا. تو خاص طور پر ہمارے پورے خاندان میں جو لوگ تصوف کی گہرائیوں سے واقف ہیں ان میں یعنی رئیس بھائی کا نام بھی آتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے حال کے سلسلے میں حمزہ بھائی اور زید بھائی، یہ یعنی ان کی کیفیت انیس الدین کی منقبت پہ بس ناقابل برداشت ہوتی تھی. یعنی تمام پورا خاندان پریشان ہو جاتا تھا، اس لیے کہ حمزہ بھائی تو بالکل یعنی بے خود ہو جاتے تھے اور یعنی ڈاکٹر تک کی بھی ضرورت پڑ جاتی تھی باقاعدہ. یعنی اس حد تک طبیعت ان کی بے خود ہو جانے والی ہو جاتی تھی. اور زید حسن بھائی تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب یہ منقبت شروع ہوتی تھی تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اور یا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر، یعنی کیونکہ وہ استقبالیے میں ہوتے تھے، تمام لوگوں کو صحیح جگہ پر بٹھانا اور ان کا استقبال کرنا یہ ان میں شامل تھے. باقاعدہ بیچ لگا ہوا ہوتا تھا ان کے خادمان شاہ کرما، اور بہت سے لوگوں کے بھی بیچ ہوتے تھے جوان نسل کے لوگوں، وہ سب استقبالیے میں ہوتے تھے. اور جو جتنے بھی لوگ آتے جاتے تھے ان کی نشست و برخاست کا اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ یہ گائیڈ کرتے تھے کہ کس جگہ لوگوں کو کس طریقے سے بیٹھنا ہے. تو یہ زید بھائی جب یہ منقبت ہوتی تھی انیس الدین کی تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر اور سیدھے قوالوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اور ویسے تو کلن خاں پڑھتے تھے شروع میں یہ منقبت، لیکن جب کلن خاں نہیں رہے اور فاروق کے ذمہ لگائی گئی، فاروق قوال تھے، اور پھر اس کے بعد شکور قوال کے ذمہ لگائی گئی، تو شکور کا یعنی جو لہجہ تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسے کلن خاں کا تھا. ظاہر بات ہے کہ کلن خاں بڑے منجھے ہوئے قوال تھے اور بڑے پرانے قوال تھے اور بڑے بڑے یعنی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ جو ریکارڈز بناتی تھیں ان کے ساتھ کام کیا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں تھا کہ جو یعنی اردو زبان پر پوری گرفت رکھتے تھے. تو کلن خاں کا تلفظ جو تھا وہ بڑا عمدہ، کیا کہنے. یعنی کلن خاں اور ان کی پارٹی اور خاص طور پر بننے میاں جو ان کے دست راز تھے تو ان کا بھی تلفظ کیا کہنے. فاروق کا بہت عمدہ تلفظ تھا. لیکن یہ کہ وہ بات شکور کے اندر نہیں تھی. شکور ویسے بہت عمدہ قوال تھے اور بعد میں پھر ان کے بچوں نے بھی میرے خیال ہے پارٹیاں بنائیں. لیکن یہ کہ شکور جب پڑھتے تھے تو خاص طور پر وہ یہ زید بھائی جو تھے
یہ قوال شکور کے پاس آن کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ کوئی مصرع غلط نہ پڑھے، اور ترتیب اس کی جو بندوں کی ہوتی تھی اس کو خراب نہ کرے، تو وہ باقاعدہ اس کو گائیڈ کرتے رہتے تھے کہ نہیں یوں پڑھو، یوں ایسے پڑھو، اس کے بعد یہ پڑھو، یہ مصرع پڑھو. تو پھر وہ، لیکن یہ کہ وہ چونکہ بہرحال کیفیت تو ان پر بھی طاری ہوتی تھی، چنانچہ وہ سب گائیڈنس اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے باقاعدہ حال آ جاتا تھا انہیں، اور حال بھی ایسا کہ بہت خطرناک قسم کا. حمزہ بھائی کا اور زید بھائی کا حال جو تھا وہ بہت یعنی کیفیت سے بہت پر ہوتا تھا. تو اس طریقے سے یعنی ہمارے ہاں جو قوالیوں کی محفل تھی وہ بڑی منفرد محفلیں ہوتی تھیں، اور کلام چونکہ فارسی زبان کا زیادہ ہوتا تھا تو عام علاقوں میں دوسری جگہوں پر جو قوالیاں ہوتی تھیں اس سے کافی مختلف ہوتا تھا، یعنی ہمارے یہاں بڑا منتخب کلام پڑھا جاتا تھا. تو ایسے ہی یہ کچھ لطیفے بھی ہو جاتے تھے اس میں حال کے سلسلے میں، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی فلاں جو ہیں وہ کیفیت تو نہیں ہوتی، بس وہ خواہ حال لے لیتے ہیں. یعنی ایک صاحب تھے، میں ان کا بہت اچھے طریقے سے مجھے یاد ہیں، وہ وہیں گولی مار کے بازار میں ان کا ہارڈ ویئر کا بزنس تھا، اور وہ بڑے اچھے صوفی تھے آدمی، بڑے اچھے آدمی تھے. ان کے ہاں خود بھی محفلیں ہوتی تھیں اور وہ محفلوں میں بھی جاتے تھے، اور جس وقت وہ محفل میں شرکت کرتے تھے تو پورا ان کا لباس جو ہوتا تھا وہ سبز رنگ کا ہوتا تھا. اچھا، پھر یہ کہ ان کے ہاں جو یعنی خاص طور پر 11ویں کے موقع پر بڑی سجاوٹ کا اہتمام ہوتا تھا ان کی دکان پر اور مکان پر. اور پھر یہ کہ محرموں کے اندر باقاعدہ کربلا کی شبیہ بنائی جاتی تھی، پورا نقشہ بنایا جاتا تھا زمین پر، پورے یعنی رنگین پتھروں سے، کاغذوں سے، پانی سے، رنگوں سے. تو وہ پورا ایک منظر کھینچا جاتا تھا کہ یہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، اور کس کا خیمہ کیسے لگا ہوا تھا، کہاں پر موجود تھا. تو یہ بڑا اہتمام ان کے یہاں ہوتا تھا، اور وہ پھر ہمارے یہاں بھی عرس میں شرکت فرماتے تھے، اور وہی طریقہ تھا ان کا کہ پورا سبز رنگ کا لباس ان کا ہوتا تھا. تو کچھ جوان لوگوں میں یہ شرارتاً یہ بات پھیل گئی کہ بھئی یہ حال وال بہت لمبا لیتے ہیں، اور یہ حال وال ہوتا نہیں ہے، یہ ایکٹنگ کرتے ہیں. تو حالانکہ یعنی قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، اور پھر یہ کہ نیتوں کا حال بھی ظاہر بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کیا معلوم. تو یہ کہنا تو غلط بات تھی، لیکن بہرحال یعنی یہ تو نوجوانوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کوئی بات بھی ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے. تو وہ اس یعنی چونکہ حال جس وقت کسی کو آتا تھا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کے گردا گرد ایک گولائی کے اندر نوجوان لوگ جو تھے وہ گھیرا بنا لیتے تھے تاکہ کسی کو گزن نہ پہنچے، نقصان نہ ہو، حال لینے والے کو کی شخصیت کو بھی، اور جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا سا مطلب یہ کہ احتیاط رہے، کسی کے اوپر وہ گر نہ پڑیں یا ان کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو احتیاط کے اعتبار سے وہ ایک گھیرا بنا لیا جاتا تھا، اور اس کو اس وقت تک قائم رکھتے تھے جب تک کہ حال کی کیفیت ختم نہ ہو جائے. تو وہی طریقہ کار وہ جو صوفی صاحب تھے جو سبز رنگ کا عمامہ اور سبز رنگ کے کپڑے اور عبایا وغیرہ اور رومال اور گلے میں باقاعدہ دوپٹہ، تو بلکہ وہ یعنی چوڑیاں بھی پہنتے تھے، اور چوڑیوں ہری چوڑیاں ہوتی تھیں. تو وہ بڑے مشہور ہو گئے تھے وہ گولی مار میں. تو وہ جناب نوجوان جو تھے وہ ہاتھوں میں پنیں رکھتے تھے، اب پن لے کر کھڑے ہوتے تھے،
اور وہ چبونے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ حال اصلی ہے یا نقلی ہے، کہ اگر پن چبھے گی اور اس کا اثر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حال جو ہے وہ نقلی ہے، اور اگر اس کو احساس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی. تو یہ بھی کیفیت ہوتی تھی. تو یہ سب معاملات چلتے رہتے تھے، اور اسی طریقے سے بہرحال یہ کہ گولی مار کا عرس جو تھا وہ چلتا رہا، برسا برس تک وہاں پر ہوا. اور منقبت کی جو محفلیں ہمارے ہاں یعنی ہوتی تھیں گھر کے اندر شکر کی، تو اس میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی بتایا کہ زیدیات ہوتی تھیں. یعنی وہ جب مشاعرہ ہوتا تھا سالانہ، اور وہ جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر خواتین کی محفل ایک دم شروع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ زید حسن اور دیگر لوگ جو تھے، اور ہم لوگ سارے نوجوان لوگ جتنے بھی تھے وہ سب جمع ہو جاتے تھے، اور پھر فرمائشیں ہوتی تھیں کہ بھائی زید بھائی وہ سنائیں فلاں چیز. چنانچہ وہ زید بھائی سنا رہے ہیں کہ بھائی وہ رات سنسان ہے، دل پریشان ہے، غم کا سامان ہے، آگے شمشان ہے، ٹھہرو ٹھہرو اکیلے کہاں جاؤ گی. تو یہ گیت بڑا یعنی اس کی فرمائشیں ہوتی تھیں. اور یا پھر یہ کہ وہ غزل کا وہ شعر کہ جھوٹی ہی تسلی دو کچھ دل تو بہل جائے، دھندلی ہی صحیح لیکن ایک شمع تو جل جائے. تو یہ بڑی عمدہ غزل سناتے تھے زید بھائی ترنم کے ساتھ. ترنم بڑا عمدہ تھا ان کا. تو اس کے بعد پھر یعنی جو کچھ گیت ایسے تھے جو میرا اندازہ ہے کہ زبیر رضوی کے گیت تھے وہ. اور ویسے وہ اشعار خود بھی کہتے تھے زید حسن. اشعار منقبتیں بہت کہی ہیں انہوں نے، اور در مقصود کے اندر موجود ہیں. تو وہ پھر یعنی بہت سے گیت غزلیں، اور اس طریقے سے پھر وہ محفل جو ہے وہ صبح تک قائم رہتی تھی، اور بڑا ایک لطف کا عالم ہوتا تھا کہ زید حسن ہیں اور تمام لوگ ہیں اور فرمائشیں ہو رہی ہیں، چائے کے دور چل رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے جس میں شاہ جمیل صاحب اور مولوی مرتضیٰ صاحب اور ہمارے یعنی حاجی شریف احمد ماموں صاحب، شریف ماموں اور دیگر لوگ، ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی نظامی صاحب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA کے یعنی سمجھ لیجئے کہ کرتا دھرتا ہیں، بالکل بادشاہ ہیں. وہ اس کے ہیڈ تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، DG تھے. تو وہ یعنی ان کے پاس جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی ہمیں اپنے خاندان کے سلسلے میں حضرت شاہ بن بدر چشتی کی خانقاہ کے لیے یا اپنے رفائی پلاٹ یعنی ایک ایسا کہ جس میں ہم سوشل ورک کر سکیں، بہبود کا کام کر سکیں، تو وہ پلاٹ ہمیں الاٹ کیا جائے. وہ وہاں اس زمانے میں ہو بھی رہے تھے، یعنی چونکہ نیا نیا دور تھا تو فیڈرل بھی ایریے میں، نارتھ ناظم آباد میں اور بہت سی جگہوں پر مطلب پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس قسم کے ایمینٹی پلاٹ جو ہیں وہ مل رہے تھے. تو یہ ہوا کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا اس کمیٹی کے اندر، چونکہ میں آرکیٹیکٹ تھا. تو جمیل تائمیہ اور شریف ماموں اور مولوی مرتضیٰ صاحب اور میں بھی تھا اس میں، وہ سب لوگ مل کے ہم لوگ گئے نظامی صاحب کے پاس، اور نظامی صاحب سے
وہ درخواست ہم نے دی اور ان کو ذکر کیا کہ بھئی ایسے ایسے معاملہ ہے، تو انہوں نے حامی بھر لی. انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے یہ، اور اس کے بہبود کے کاموں کے لیے ایک رفاہی پلاٹ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کی پھر باقاعدہ پروسیڈنگس ہوئیں، ساری چیزیں یعنی جمع کرا کے وہ داخل دفتر کی گئیں، اور پھر نظامی صاحب نے وہ کوئی 1000 گز سے بھی زیادہ کا تقریباً 1040 گز کا یہ پلاٹ ہے جو نارتھ ناظم آباد کے بلاک ایل میں ہم انجمن اصلاح و ترقی سادات رضویہ امروہہ کے نام پر الاٹ ہوا، اور اس کے جو پہلی قسط تھی وہ جمع کر دی گئی، اور یہ جناب یہ پلاٹ حاصل کر لیا گیا. اور پھر اس کی جو یعنی نقشے وقشے میں نے بھی بنایا ایک نقشہ، اور بھی لوگوں نے کچھ کیا، لیکن یہ کہ اس میں کافی ٹائم لگا، یعنی بڑے کافی عرصے تک تو وہ پلاٹ بس ایک 4 دیواری سی بنا کے چھوڑی گئی. پھر طے یہ ہوا کہ بھئی اس میں دکانیں وکانیں بنا دی جائیں تاکہ ایک آمدنی کا سلسلہ ہو جائے، اور سالانہ جو اخراجات ہوتے ہیں عرس کے اور شکر وغیرہ کے اور دیگر یعنی جو مشاعرے وشاعرے کے ہوتے ہیں، تو ان اخراجات سے نمٹنے کے لیے بجائے یہ کہ ہم چندے بازی کرتے پھریں اور گھر گھر جائیں، جاتے بھی تھے. چندہ بہت سالانہ چندہ ہوتا تھا، ہر خاندان کا آدمی کچھ نہ کچھ پیسے دیتا تھا، تو اس سے پھر سالانہ اخراجات ہوتے تھے. تو وہ پھر طے یہ ہوا کہ بھئی اگر یہ دکانیں بن جائیں تو پھر چندے بازی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چنانچہ تقریباً کوئی 16-17 دکانیں اس طریقے سے ڈیزائن ہوئیں پہلے، اور وہ پھر خاندان کے لوگوں کو ہی دی گئیں، باقاعدہ ان کے نام پر الاٹ ہوا، کرائے پر دی گئیں. صحیح بات ہے کہ وہ یعنی اس کا سسٹم جو تھا، جو ایک نظام طے پایا وہ یہ تھا کہ یہ دکانیں کرائے پر چلی جائیں گی تو ماہانہ کرایہ اس طریقہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ آسانی کے ساتھ اخراجات پورے ہو جائیں گے. چنانچہ وہ 16-17 دکانیں خاندان کے لوگوں کو دی گئیں. بعد میں پھر وہ دکان لوگوں نے ظاہر بات ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی چلی گئیں اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں. انہوں نے دوسرے لوگوں کو کرائے پر دے دیا، اور وہ خاندان کے جو افراد تھے، میرا خیال ہے اب کسی بھی خاندان، ہمارے خاندان کے کسی آدمی کے پاس بھی اب کوئی دکان نہیں ہے. سب جو ہیں وہ باقاعدہ ٹرسٹ کی ملکیت ہیں اور کرائے پر ہیں، اور کرایہ دار جتنے بھی ہیں وہ سب باہر کے لوگ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ہر قسم کی دکانیں ہیں اس میں، ویلڈنگ سے متعلق بھی ہیں، اور جناب آٹو موبائل سے متعلق ہیں، اور پھلوں سے متعلق ہیں، اور دیگر جو سامان ہوتا ہے وہ تمام ملی جلی کوئی کیفیت ہے. تو یہ اس طریقے سے باقاعدہ ایک خاندان کی ایک ملکیت ہو گئی، اور رفاہی پلاٹ ہو گیا، اور باقاعدہ انجمن کے پاس ایک ایسا ذریعہ آمدنی آ گیا کہ جس سے سالانہ خراجات پورے ہوتے رہے. تو اب یہ کہ بعد میں پھر اور ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ انجمن اصلاح و ترقی سادات رضویہ جو تھی، تو طے یہ ہوا کہ بعد میں کہ بھئی اس کو ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے. وہ ٹرسٹ کیسے بنا، کیا کیا ہوا اس کے اندر، اور پھر یہ کہ اس کے عہدیدار کون لوگ تھے اور اب کون ہیں، اور پھر یہ کہ اس نے پھر ایک بلڈنگ بنائی باقاعدہ، ایک ہال سما خانہ بنا، مسجد بنی، اور بھی اس کے اندر ایڈیشن آلٹریشن ہوئے. پھر بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. تو وہ کون لوگ تھے اور کس کس نے کیا کیا حصہ لیا، کیا کیا تعمیرات ہوئیں، اور اب وہ صورتحال اب کیا ہے، تو یہ سب باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں. تو انشاءاللہ
پھر اگلی کسی قسط میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں میں اپنا یہ بیان اب ختم کرتا ہوں، یعنی جو 10ویں قسط ہے. اور اب 11ویں قسط میں ہم یعنی اس طرف ذکر کریں گے کہ ٹرسٹ کیسے بنا، یعنی انجمن کیسے ختم ہوئی اور پھر ٹرسٹ کیسے بنا اور کیا کیا پھر اس نے کام کیے. پھر اسی طریقے سے کچھ موقع ملا تو میں در مقصود کے سلسلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ امروہہ کی در مقصود کا کیا عالم رہا اور پاکستان کی در مقصود میں کیا کچھ ہوا، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئے، شجرے کے کیا معاملات کیا تھے. اور یہ تمام بڑے تفصیل طلب ہیں. اصل میں یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو یہ ریکارڈ ہو جائیں گی، تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کی نالج میں آ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو ایک خاندان کا ایک سرمایہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ خانقاہ بدر چشت اور کمیونٹی ہال، تو یہ ایک بڑا سرمایہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. اور ہمیں تمام افراد خاندان کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے. یہ صرف چند لوگوں پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. وہ ظاہر بات ہے کہ کام کرنے والے تو چند ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر خاندان کے تمام لوگ ایک دلچسپی کا اظہار کریں اور کرتے بھی ہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے. اب الحمدللہ ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بہت لوگ آتے ہیں اس میں خاندان کے لوگ، لیکن بہرحال اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اور اس کو یعنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں باقاعدہ ہم شامل ہوں اور اس میں کچھ وقت دیں اور ان مسائل کو اگر وہ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ان کو حل کرنے میں ہماری مدد ہونی چاہیے. تو جناب یہ ہم 10ویں قسط ہماری ختم ہوئی. اب انشاءاللہ 11ویں قسط ہم آگے پڑھیں. خدا حافظ.